رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بسا اوقات اللہ کے کاغذوں میں اس کا مقام بہت اعلیٰ اور اونچا ہوتا ہے، اللہ دیکھتا ہے عمر اس کی تھوڑی رہ گئی ہے، سپیڈ اس کی بہت کمزور ہے، نیکیوں میں بڑا نکمہ ہے، میں نے اس کا مقام بڑا اونچا لکھا ہوا ہے، اگر اتنی مدت اسی سپیڈ سے چلا تو یہ نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں پکڑ لیتا ہے، پھر رب ذوالجلال اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر صبر ایسی عبادت ہے جس کا اجر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو پھر رب ذوالجلال بغیر حساب کے اس کو اٹھا کر کے اس اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اور ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، یہ میرے لیے تو آزمائش ہی ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ رب کا عذاب آیا ہے اور مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جب بھی اپنی آیات دکھاتے ہیں تو تمہیں ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں۔ یخوف اللہ بہا عبادہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند یا سورج کو گرہن لگ گیا، ابھی آپ کا بیٹا فوت ہوا تھا، کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے گرہن لگ گیا ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند رب کی آیات ہیں۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نشانیاں ہیں، ترجمہ ٹھیک ہی ہے، مگر اس کا ترجمہ آیات ہی کرنا چاہیے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں ترجمہ نشانیاں نہیں کرتے، آیات ہی کرتے ہو نا، یہاں بھی آیات ہی کرو۔ ان الشمس والقمر آیاتین من آیات اللہ، سورج اور چاند رب کی آیات ہیں۔ لا ينقصفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کا بے نور ہو جانا، ان کا گرہن ہو جانا کسی کی موت یا حیات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب بھی ایسا ہو استغفار کی کثرت کرو، صدقہ خیرات کی کثرت کرو، نماز کسوف ادا کرو۔ گرہن لگ گیا، آپ نے مدینہ جمع کر لیا، نماز کسوف شروع کر دی۔ حضرت اسماء آتی ہیں اپنی بہن عائشہ کے گھر رضی اللہ عنہن، کہتی ہیں یہ کس ٹائم کی نماز ہے، یہ تو نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو اب ان کو کون جواب دے، سارے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہن عائشہ کے پاس کھڑی ہو کر بات کر رہی ہیں، آیا کیا کوئی آیت آ گئی ہے؟ تو حضرت عائشہ سر ہلا کر نماز کے دوران جواب دیتی ہیں، ہاں آیت آ گئی ہے، یہ گرہن لگنا یہ رب کی آیت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق ہو، دن رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا سولر سسٹم، لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ کچھ آیات تکوینی ہوتی ہیں، کچھ آیات شرعی ہوتی ہیں۔
یہ ساری کائنات کی کھلی کتاب یہ رب کی کتاب ہے، یہ رب کی کتاب ہے، یہ اس کی آیات ہیں، ان کو سائنس والے پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں، یہ بھی رب کی کتاب ہے، اس کو دین کے طالب علم پڑھتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کی آیات کو پڑھ کر بھی جو دل کی پلیٹ صاف لے کر نہ آئے، پہلے سے اپنا عقیدہ اور عمل طے شدہ ہو، پھر قرآن پڑھنا شروع کرے، سنت مصطفیٰ پڑھنا شروع کرے، یہ قرآن اس پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی پلیٹ صاف نہیں، اس پر پہلے ہی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن کے لکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات اس کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو کائنات کی کھلی کتاب کو کھلے دل کے ساتھ پڑھے، فزکس پڑھے، بایو پڑھے، کیمسٹری پڑھے، ہندسہ پڑھے، فلکیات کو پڑھے، یہ کائنات کی کھلی کتاب کی آیات ہیں، دل صاف ہو تو یہ آیات بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، اور دل صاف نہ ہو تو پھر اس پر نہ کوئی معجزہ کام کرتا ہے، نہ اس پر کائنات کی کھلی کتاب کام کرتی ہے، اور نہ اس پر قرآن کی آیات کی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ کلاه و دستار والا ہو، منبر و محراب والا ہو، دل صاف نہیں تو قرآن اس پہ اثر نہیں کرتا۔ بے شمار دنیا کافر تھے، کوئی دائی ان کے پاس نہیں آیا، کائنات کی کھلی کتاب میں تحقیق کی اور اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جاپان کا ایک سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی تو پانی کو میں نے مشین سے دیکھا تو اس کے خلیات بڑے خوبصورت ہو گئے، اور میں نے گالی دی پانی کے اوپر تو اس کے خلیات کو میں نے مشین سے دیکھا تو بڑے بدصورت ہو گئے۔ یہ رب کی آیات ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ پھر کہتا ہے یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ آپ کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ لو، اس کو مشین کے ساتھ دیکھو تو وہ پورا ایک شہر نظر آتا ہے، پورا ایک، جس طرح دور سے کسی شہر کی تصویر کھینچو تو ہوتا ہے وہ ایک خلیہ پورا شہر نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کئی سائنسدان مسلمان ہوئے، لیکن مستشرقین جنہوں نے شرک اور کفر پر رہتے ہوئے اسلام کا مطالعہ کیا اس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے، وہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھ گئے۔ المعجم المفہرس لفاظ الحدیث 8-9 جلدوں میں کتاب ہے، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے، مگر وہ مسلمان نہیں تھے۔